وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے، سورۃ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ یونس مکمل۔ تراویح پر جانے سے پہلے آپ یہ ضرور پڑھا کریں، اور جو حضرات نہیں پڑھ سکتے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر تراویح پڑھنے جائیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو بلا تاخیر ہم 11ویں پارے کا خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، نمبر 1 سورۃ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ یونس مکمل ہے۔ نمبر 1 سورۃ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات ہیں، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر ہے۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے عذر کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا، نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2 مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ نمبر 2 سورۃ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر 2 رسالت، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 3 قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، کفار کو اس کا یقین نہیں ہے۔ نمبر 4 قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا، اور باقی سب جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں، اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والی بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ، سورت نساء، سورہ انعام، سورت یونس اور سورت صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورت یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذوالنون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورت یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کے عذاب کے آنے کو یقینی دے کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورت، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہ و زاری اور توبہ اور استغفار شروع کر دیا، سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔
یہ اس 11ویں سپارے یعتذرون کا خلاصہ تھا، اور جب آپ تراویح پڑھنے جائیں، جو حضرات پڑھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دیتا ہوں، وہ خود پڑھا کریں، اور جو حضرات نہیں پڑھ سکتے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں تراویح پڑھنے سے پہلے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں 12ویں سپارے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔